وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا تو وہ کہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ جو منافقین ہیں وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ زمین میں فساد کیا ہے؟ زمین میں فساد کے چند ایک طریقے تھے منافقین کے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حجو بیان کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کیا کرتے تھے، یہاں آ کر اور بات کرتے، دوسرے لوگوں کے پاس جا کر اور طرح کی بات کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عیوب و نقوص بنا کر پیش کرتے تھے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ تو اس طرح کے ان کے معاملات ہوتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو، آپ کی حجو کو، اور اسلام خلاف پروپیگنڈے اور مسلمانوں کے خلاف ہرزہ سرائیاں، ان ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے فساد فی الارض قرار دیا ہے۔ اب روئے زمین پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں، جتنی بھی ریاستیں ہیں، چاہے وہ مسلمز ہیں، نان مسلمز ہیں، کوئی بھی ہیں، وہ سب ان میں سے جو بھی مسلمانوں کے خلاف ہرزہ سرائی کرے گا، جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا، خاکے شائع کرے گا، کوئی بھی ایسا معاملہ کرے گا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہلیان اسلام کی توہین ہوگی، یا جو اسلام کے خلاف کوئی بھی پروپیگنڈا ہوگا، اس کو فساد فی الارض قرار دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں، اندازہ کریں، اس وقت جو یہودی تھے اس طرح کی کارستانیاں کیا کرتے تھے، منافقین تھے، وہ اس طرح کے معاملات کیا کرتے تھے، لیکن آج بھی جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو ایسے معاملات ہمیں ملتے ہیں۔ یہ دیکھیں عراق میں کیا ہوا، افغانستان میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا، باقی ممالک میں کیا ہو رہا ہے، اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، یا اس کے علاوہ کشمیر کے مسلمانوں پر جو کفر کی طرف سے یہ لگا رہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ فساد فی الارض ہے۔ لیکن حیرانگی یہ ہے کہ پوری دنیا پر یہی لوگ اپنے آپ کو امن کے سفیر کہلوانے کے یا نوبل انعام لے رہے ہیں، امن کے نوبل انعام لے رہے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، لیکن کیا ساری دنیا دیکھ نہیں رہی کہ کیسے جنگوں کی صورتحال پیدا کی گئی اور کس طریقے سے ہر ملک میں تقریباً جو ہے وہ جنگ کی اور لڑائی کی کیفیت کو پیدا کیا گیا، اور عجیب قسم کی وارز جو ہیں وہ وجود میں آتی ہیں۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ فساد فی الارض ہے۔ لیکن ایک بندہ اگر غلطی کرتا ہے، فتنہ فساد کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں تو صلح چاہتا ہوں، تو اسلام نے اسی کو بیان کیا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قرآن پاک صرف اس وقت کے لیے تھوڑا ہی تھا کہ ہم کہیں کہ یہ اس دور کے لیے تھا، یہ تو قیامت تک کے لیے ہے۔ جو بھی ایسے حربیں اختیار کرے گا، ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا ہم اسلامک سٹیٹس کے ساتھ ہیں، جب کفار کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ ہم تو کفار کے ساتھ ہیں، اگر ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو اسلام نے پہلے سے ہی بتا دیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا تو کہیں انما بے شک نحن ہم مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک نے بڑے واضح طور پر بتا دیا۔ اب جو لوگ اپنے آپ کو امن کا سفیر کہتے ہیں اور اپنے پورے عہد کو ایک امن کا عہد قرار دیتے ہیں، جبکہ اس دور کے ماتحت کئی جنگیں ہوئیں، کئی ممالک تباہ ہوئے، تو اس کو اصلاح نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے بعد وہ افراد جو ہم میں رہ کر اسلام کی مخالفت کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بات آتی ہے تو اس معاملے میں بھی اسلام کا ساتھ دینے کی بجائے دوسروں کا ساتھ دیتے ہیں، تو ایسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے فساد فی الارض قرار دیا ہے۔ کوئی بھی ایسا معاملہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف بات ہوگی، اس کو فساد فی الارض قرار اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اسلام امن کا خواہ ہے۔ اسلام مطلب کیا ہے؟ اسلام مین پیس، اسلام کا مطلب ہی امن و امان ہے اور صلح ہے، اور ایک امن و امان کی کیفیت کو پیدا کرنا ہے۔ تو جو بھی اس کے خلاف چلے گا وہ فتنہ و فساد ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا الا خبردار، انہم بے شک وہ لوگ، ہم المفسدون وہی فاسد ہیں جو آپ کو صلح کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو صلح چاہتے ہیں، ہم تو امن چاہتے ہیں، جو ایسا کہہ رہے ہیں
ان کو اللہ رب العزت نے فساد پھیلانے والے قرار دیا. وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو شعور نہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو امن والا سمجھتے ہیں اور اسلام کے خلاف ورزہ سرائی کرتے ہیں. کبھی قرآن پاک کو جلانے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، کبھی خاکے شائع کر دی، کبھی مسلمانوں کے خلاف نکل پڑے. یہ ساری صورتحال جو ہے یہ فساد فی الارض ہے. لیکن جب کوئی زبان سے کہے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون، یہی فسادی ہیں جو اصلاح کا اعلان کرتے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن ان کی شعور میں بھی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا کتنا غلط کر رہے ہیں، یعنی یہ عقل سے فارغ ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان کو آمنو، ایمان لے کر آؤ. جب ان سے یہ کہا جائے نا کہ ایمان لے کر آؤ، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لے کر آئے تھے. اب یہاں الناس سے مراد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ہیں. اللہ رب العزت نے گویا کہ فرمایا کہ جب ان سے کہا جائے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ، قالو، تو کہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لے کر آئیں، کما آمن السفہاء، جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے. اب دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ جو صحابہ کا ایمان تھا اللہ کو وہ پسند تھا، جو صحابہ کا طرز تھا، طریقہ کار تھا، وہ اللہ کو پسند تھا. اور ان کا طرز کیا تھا؟ وہ حضور علیہ السلام کا ادب کیا کرتے تھے، حضور سے محبت کیا کرتے تھے، دین اسلام کے لیے اپنی جان قربان کیا کرتے تھے، قتل و غارت گری سے نکل کر امن و اخوت و بھائی چارہ کی مثال بن چکے تھے. وہ انہوں نے ساری نفرتیں ختم کر کے بھائی چارہ قائم کر لیا تھا. یہ ان کی جو ادائیں تھیں، رات کی عبادت کرنا، دن کے وقت دین اسلام کی خدمت کرنا اور پھر لوگوں میں پیار محبت کو بکھیرنا، یہ اللہ کو پسند تھا. اور ان کا ایمان اندر سے یا باہر سے مختلف نہیں تھا، جیسا ایمان اندر تھا اسی طرح کا باہر تھا. تو فرمایا کہ اس طرح کا ایمان لے کر آؤ. اب کتنے ہی لوگ اور کتنے ہی مختلف قسم کے گروہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے اور کہتے تھے جی ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں. تو ریئلٹی میں، حقیقت میں وہ ایمان نہیں لے کر آتے تھے، حقیقت میں دل سے ایمان نہیں لے. تو اللہ نے فرمایا مجھے اس طرح کا ایمان نہیں چاہیے، مجھے حضور کے صحابہ جیسا ایمان چاہیے. تو فرمایا جب ان سے کہا جائے آمنو، ایمان لے کر آؤ جس طرح لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، قالو، کہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لے کر آئیں، کما آمن السفہاء، جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لیں. تو یہ صحابہ اکرام کو اور آپ کو پتہ ہے وہ صحابہ اکرام کو سفہاء کا جملہ کیوں بولتے تھے؟ العیاذ باللہ. وہ کیوں بولا کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، رک جاتے، فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاتے. جب حضور گفتگو فرماتے تو سروں کو جھکا لیتے. جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرماتے وہ وہی کرتے، وہ اور کچھ نہ کرتے. یہاں تک کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کر دیا کرتے. وہ عبداللہ بن ابی، منافق عبداللہ بن ابی کے بیٹے، جب انہوں نے سنا کہ یہ عبداللہ بن ابی کہہ رہا ہے، عبداللہ بن ابی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مدینہ میں جا کر، ہم معزز لوگ مدینہ میں جا کر وہاں کے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے العیاذ باللہ، تو وہ مدینہ کی سرحد پر کھڑے ہو گئے دروازے پر اور کہا کہ جب تک تم یہ نہیں کہو گے کہ ہم ذلیل لوگ مدینہ والے کے معزز لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، بے شک آپ میرے والد ہیں. تو یہ تھی محبت، یہ تھا پیار، یہ تھی چاہت، جس کی بنیاد پر وہ اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے یہ جی یہ بس ان کے لیے جی رہے ہیں اور ان کے لیے مر رہے ہیں، ان کے علاوہ ان کو اور کوئی بات نہیں آتی. تو اس لیے وہ ایسا جملہ بولا کرتے تھے. تو فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک یہی بے وقوف ہیں. فرمایا الا انہم هم السفہاء، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں. اب یہ ہے دفاع صحابہ جو اللہ رب العزت نے کیا. جیسے ہی اللہ رب العزت نے ان کے لیے ناس کا لفظ بولا تو انہوں نے آگے سفہاء کا لفظ بولا. جب انہوں نے سفہاء کا لفظ بولا تو اللہ نے فرمایا یہ نہیں، تم ہو سفہاء. فرمایا الا انہم هم السفہاء. اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چل رہا ہو، اللہ رب العزت اس کا دفاع بھی فرماتے ہیں. اور جو کوئی ایسی ہرزہ سرائی کرتا ہے اللہ رب العزت ان کو ریجیکٹ بھی فرماتے ہیں. پھر فرمایا وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے.
وہ اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ وہ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے کر آئے۔ یعنی اب ان کی بے وقوفی بتائی جا رہی ہے، جو در حقیقت وہ بے وقوف ہیں، اور ان کا جو زمین میں فساد ہے اس کی وضاحت انہی آیات سے کی جا رہی ہے کہ ان کا وہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کس وجہ سے وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا، کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے کر آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، اِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اپنے شیطانوں کی طرف علیحدہ ہوتے ہیں، قالوا، تو کہیں اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی جب وہ ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب وہ شیاطین کی طرف جاتے ہیں، کفار کی طرف جاتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کی مثال کتنی دفعہ ہمارے دیکھنے میں آئی ہے کہ جب دو مملکتیں، دو ریاستوں سے ہماری بات چیت چلتی ہے تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب وہ ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سامنے کا بیان اور ہوتا ہے اور اندر کی کیفیت اور صورتحال جو ہے وہ اور ہوتی ہے۔ تو اس وقت بھی ایسی ہی صورتحال تھی، ایسی ہی کیفیت تھی کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے آتے تھے اور آ کر کہتے تھے چلے جی ہم تو آپ کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب جان دینے کا وقت آتا تو وہ سائڈ پہ ہو جایا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس جایا کرتے تھے مسلمانوں کی ساری باتیں جا کر ان کو بتایا کرتے تھے، اور ان کی ایک دو بات لے کر آ کر مسلمانوں کہتے ہیں جی وہ اس طرح کر رہے ہیں، اور جب ادھر آتے تو ادھر جا کر بتاتے کہ وہ اس طرح کر رہے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بے وقوف کیوں ہیں، وہ فسادی کیوں ہیں، ان کو کیوں فسادی کہا گیا؟ کیونکہ وہ دو گروہوں کو آپس میں لڑانا چاہتے تھے، اس لیے ان کو کہا گیا۔ آپ اندازہ کریں نا، ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ہوتا ہے کفر، اور تیسری چیز ہوتی ہے نفاق۔ ایمان یہ ہوتا ہے کہ جو اندر ہے وہ باہر ہے، جو باہر ہے وہ اندر ہے، یہ ایمان ہے۔ اور کفر کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایمان کی کیفیت کو کہہ لیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آتا ہے، ضروریات دین پر، وہ اندر سے بھی ایمان لے کر آتا ہے، باہر سے بھی ایمان لے کر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اور اس ایمان لانے والے کو کہا جاتا ہے مومن، اور جو اندر سے بھی نہیں مانتا اور باہر سے بھی نہیں مانتا، کھلم کھلا انکار کرتا ہے، اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو مانتا ہے کھلے، اور ایک وہ ہے جو نہیں مانتا کھلے، اور ایک وہ ہے جو اندر سے نہیں مانتا باہر سے مانتا ہے۔ یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو اندر اور باہر سے انکار کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ منافق جو ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اسی کی کیفیت کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے کر آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، جب اپنے شیاطین کی طرف علیحدہ ہوتے ہیں تو پھر ان کو کہتے ہیں قالوا، وہ کہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ہم تو صحابہ کرام کا مذاق اڑا رہے تھے، ہم تو صرف ان کے ساتھ مذاق کرنے والے تھے، جب ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں تو سمجھ لو کہ ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت پھر کیا فرماتے ہیں؟ یہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کا دفاع آ گیا۔ فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اور اللہ جواب دیتا ہے مذاق کا، بہم، ان کے، اللہ ان کے مذاق کا جواب دے گا، یا اللہ رب العزت ان کے مذاق پر ان کو سزا دے گا، جو وہ مذاق کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اللہ رب العزت ان کی سزا دے گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی دشمنی پر بھی اللہ رب العزت ان کو سزا دیں گے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو، اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، بھٹکتے ہیں۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جو ابھی فوری طور پر ان کی پکڑ نہیں کی جا رہی، ان کو تھوڑی ڈھیل دی جا رہی ہے کہ تم کہاں تک جاتے ہو، کس حد تک تم پہنچتے ہو، ہم تمہیں دیکھیں گے۔ اگر تم نے ایسا رستہ اختیار کر لیا کہ جو سیدھا رستہ ہے تو پھر تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، اگر تم نے سیدھا رستہ اختیار نہ کیا تو پھر ہم تمہیں سزا دیں گے، ان کے مذاق اڑانے کی اور دین اسلام کا مذاق اڑانے کی، اور اس نفاق کی، ان کو ایک تو نفاق کی سزا ملنی ہے، اور دوسرا جو وہ کرتوت کر رہے ہیں اس نفاق کے اندر، اس کی بھی سزا ان کو ملنی ہے۔ یہ ہم نے 5 آیات کریمہ پڑھی، اس کا ترجمہ میں عرض کرتا ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان سے، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ،
قالوا وہ کہیں انما نحن مصلحون ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون خبردار بے شک یہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن انہیں شعور نہیں ہے، واذا قیل لهم آمنوا اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ کما آمن الناس جیسے کہ لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، قالوا کہیں انؤمن ہم ایمان لے کر آئے، کما آمن السفہاء جیسے کم عقل لوگ ایمان لائے، الا انہم هم السفہاء خبردار بے شک وہی بے وقوف و کم عقل ہیں، ولیکن لا یعلمون لیکن انہیں علم نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب وہ ایمان والوں سے ملیں، قالوا کہیں آمنا ہم ایمان لے کر آئے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ جب اپنے شیاطین کی طرف علیحدہ ہوں، قالوا کہیں اِنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم تو مذاق کرنے والے تھے، اللہ یستہزئ بہم اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دے گا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَيَمُدُّهُمْ اور وہ بٹک رہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے ہیں۔